वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपको बताएंगे कि सबसे पहले ये इस्लाम में मुसलमान थे, उसके बाद फिर ये जैन धर्म इन्होंने कबूल कर लिया। जैन धर्म कबूल करने के बाद फिर ये हिंदू धर्म में गए, उसके बाद फिर मुसलमान हो गए। नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। कुरान को 13 तर्जुमों में इन्होंने पढ़ा है। जैन धर्म की सारी किताबें पढ़ी हैं, हिंदू धर्म की सारी किताबें पढ़ी हैं। बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही माइंडेड पर्सन हैं। लेकिन जब अल्लाह की रहमत किसी के ऊपर होती है तो चाहे वो कितना ही भटक जाए, अल्लाह उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अब ये खुले मंच पे खड़े होकर चैलेंज करते हैं, जैन धर्म हो, गैर कोई सा भी मज़हब हो, जितने भी गैर मज़हब हैं उनको ये चैलेंज करते हैं कि आओ मेरे साथ डिबेट करो, इस्लाम ही सही रास्ता है और अल्लाह ने इस्लाम को ही दुनिया में सही रास्ता बना करके उतारा है। तो भाई से पता करते हैं इनकी पूरी स्टोरी, इनसे बातचीत करते हैं। ये आपको बताएंगे कि क्यों इन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपने सुना होगा एक्स मुस्लिम करके एक फितना चल रहा है दुनिया, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि लोग इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्मों में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। तो उन सब को जवाब देने के लिए ये भाई आए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं हकीकत क्या है, दरअसल दुनिया में इस्लाम का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। को ये समझने की ज़रूरत है कि मैं भी एक एथियस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। मैं खुद एथियस्ट रह चुका हूं और मैं जानता हूं एथियस्ट का क्या बिलीफ सिस्टम होता है। देखिए, अगर आप एथियस्ट को ये समझाने चाहेंगे ना कि भाई तहज्जुद के वक्त में अल्लाह पहले आसमान पे आ जाता है, तो एथियस्ट आपसे पूछेगा किस कंट्री के अगर आप एथियस्ट को ये बोलेंगे कि भाई दुनिया गोल है, तो वो आपको बोलेगा भाई प्रूफ करो कुरान से, और आप जानबूझ करके कुरान की आयतों को ऐसे टटोल मटोल करके अपने मुताबिक रखेंगे कि बताने की कोशिश करेंगे दुनिया गोल है। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं, मैं भी एथियस्ट रह चुका हूं। मुझे मालूम है कि जब मुसलमान मुझसे कॉम्पीट करते थे मेरे इल्म के साथ, तो वो फेल हो जाते थे, क्योंकि बहुत से मुस्लिम हैं जिन्होंने कुरान को उस हक से पढ़ा ही नहीं है जिस हक से आज वक्त दे दे करके दिन और रात एथियस्ट पढ़ रहे। और मैंने पढ़ा, मैंने 13 से ज़्यादा तर्जुमों में कुरान को पढ़ रखा है, 3 से ज़्यादा भाषाओं में पढ़ रखा है। और मैं जितनी गहराई के साथ कुरान को आज जानता हूँ, और वो इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने जो जदोजहद करी उसके लिए, वो मैं ही जानता हूँ कि मैंने यहाँ तक कि ये भी टेस्ट कर डाला सिर्फ इस शक की बुनियाद पर कि क्या खाना ज़रूरी है, कि ये झूठ मूठ हम खाना खा रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे जहन में इतना शक आ गया था हर चीज़ को लेकर के कि मैं भूखा रहने लगा था, और इतना भूखा कि मैं बेहोश हो जाता था। और वो शक इसलिए आया मेरे दिल में क्योंकि मैं सोचने लगा क्या सच में धर्म है, या ये दुनिया ने धोखा दे रखा है कि भाई खाना ज़रूरी है जीने के लिए, बिना खाए जी सकता हूँ कि नहीं। मैंने ये तक देखा, तो खैर पता चला नहीं खाना ज़रूरी है, ये मजाक नहीं था। लेकिन फिर पता चला धर्म क्या। तो मैंने इस्लाम को छोड़ने के बाद जब एथियज्म एक्सेप्ट किया, तो काफ़ी महीनों तक हमारा एक ग्रुप होता था जहां हम क्रिश्चियंस, हिंदू और अलग अलग धर्म के लोग जो छोड़ देते हैं इस्लाम को, वो काफ़ी डिबेट करते थे, और काफ़ी पॉइंट वाले डिबेट करते थे जिसका जवाब मुसलमान नहीं दे पाते थे। और वो इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि वो एक तोते की तरह रटते रहते थे आलिमों की बातें, क्योंकि वो खुद तो पढ़ते नहीं थे, और जो आलिम उनको सिखा रहा है तो वही जवाब वो दूसरों को दे रहे हैं। तो आलिम के बातों से ही एथियस्ट सीख करके क्रिटिसाइज करता है, ये समझने की जरूरत है। तो खैर, जितने भी एथियस्ट हैं, मेरी तरफ से दावत है, आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हार जीत मेरी जिंदगी में मैटर नहीं करता। अगर वाकई में हमारा मकसद लोगों के सामने सच लाना है तो हम ला सकते हैं। खैर, उसके बाद मैं इस्लाम में कैसे आया वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लाम को छोड़ने के बाद एथियस्ट हुआ, एथियस्ट को छोड़ने के बाद जब मैंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया, सनातन धर्म, उसके बाद इस्लाम। तो ये है मेरी वो रूटीन, और ये सब कारवां हुआ समझ लीजिए 4 से 4.5 साल के बीच में। अब इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले बहुत से सवाल थे जो मुस्लिम्स जवाब नहीं देते थे, और बहुत से आलिम नहीं दे सकते थे जो कुरान ने दिए मुझे। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो सवाल सबसे बड़े खड़े होते थे मेरे जहन में हमेशा दूसरे ही थे। मैं बार बार लोगों को देखता था और उम्मीद करता था भाई कुरान में फला चीज़ का हुक्म है, ये मुसलमान क्यों नहीं करते, ये इतना लड़कियों को क्यों ताड़ रहे हैं, ये बार बार गालियाँ क्यों देते हैं, ये दूसरे कौमों को क्यों उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ये क्यों इतनी नफरत फैला रहे हैं। मैं बार बार शक की नज़र से देखता था, भाई ये तो मुसलमान कह रहे हैं, अपने आप कोई है कहाँ। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा मैं ऐसे क्रिटिसाइज करता था। फिर मुझे पता चला कि इस्लाम चाहता क्या है। देखूं तो ये तो मैंने क्रिटिसाइज कर दिया, सबको बोल दिया ये बुरा ये बुरा ये बुरा, तो क्या चाहता है, मैं बुरा बुरा बोलता रहूं क्या पूरी जिंदगी। तो मैंने कुरान को खोला और पता चला उसमें लिखा है कि अपने ऊपर काम करना है। तो मैंने बोला अपने ऊपर काम करना है, अपनी जिंदगी के 30 साल तो मैंने जी लिए भैया, सब कर लिया, जो देखना था देख लिया, नशे कर लिए, गालियां दे ली, माँ बहन कर ली, सब गंदगी, मैंने सारी गंदगी कर ली।
اس کے بعد بولا جب میں نے ایسی زندگی جی لی ہے تو کچھ دن دیکھتے ہیں ایسی زندگی جی کر کے، اتنا تو لوگوں کو سن کے کیا، چلو اب دیکھتے ہیں کتاب سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کرا تو میں نے نوٹس کرا کہ اس کتاب نے جو ہم سے امید کری وہ یہ تھی کہ ہم قابل بنے، that's it۔ اور اسی وجہ سے بت پرستی منع کری، اسی وجہ سے ہمیں پاک رہنے کو کہا، اسی وجہ سے ہمیں برائیوں سے دور رہنے کو کہا اور اچھے عمل کے قریب رہنے کو کہا۔ اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ لڑائی اللہ کے اور دوسرے خداؤں کے بیچ نہیں ہے، یہ اصل اچھائی اور برائی کے بیچ ہے۔ اصل ہمارے اندر جو پرکھ دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس چیز پہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب جیسے آج کی تاریخ میں سائنٹسٹ ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ بھئی انرجی ہے، ہم میں بھی انرجی ہے، تو قرآن بھی اسی انرجی کے بل پہ ہی بات کرتا ہے کہ وہ بری اور اچھی دونوں ہمارے ذہن میں جو تھاٹ ہوتے ہیں، پروسیس جو تھاٹس آتے ہیں، کچھ لوگ اگر بہت گندے ہوتے ہیں تو دیکھیے گا ان کی جو سنگت ہوتی ہے وہ گندی، ان کی زبان ہوتی ہے وہ گندی، وہ گندا سننا پسند کرتے ہیں، گندا دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اس سے جو ان کی لائف ہو جاتی ہے وہ ایک ایسی دائرے میں آ جاتی ہے جہاں جب تک کسی کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا وہ نہیں جائیں گے۔ اچھی باتوں سے ان کو دور رکھو، نہیں مجھے یہ نہیں سننا، کان پہ جیسے مانو ہاتھ رکھ لیں۔ اور اچھائی کا ایسا ہے کہ جیسے اچھا سنیں گے، اچھی باتیں ہوں گی، اپنے اوپر کام کرنے کی بات ہوگی تو کان لگے گا، ہاں بھائی سناؤ بھائی کیا بات ہو رہی ہے، میں کیسے خود اچھا اپنے عمل کر کے اپنا۔ تو یہ لڑائی کسی اللہ اور کسی اور کے خدا کے بیچ میں نہیں ہے، یہ لڑائی خود سے ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے سے ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ جو ہے خود غرض ہیں، اور اس خود غرضی کی وجہ سے ہم زیادہ تر دوسروں کو ہی برا بھلا دیکھتے ہیں اور ان کو زیادہ برا بنا کر کے اپنے آپ کو کم اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں کہ ہم اتنے برے تو کم سے کم نہیں۔ لیکن ایتھیزم اس سے پورا علیحدہ ہے، وہ بہت سے ٹاپکس پہ سوال پوچھتے ہیں، ایگزسٹنس پہ اور بہت سی جو کہ اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ قرآن کی آیتیں خود کہتی ہیں کہ بھائی جو ایمان لائے اللہ پہ بنا دیکھے اور اچھے عمل کرتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے یہاں، اب مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تو اس کو بھی نہیں پتا، جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو یا کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص ہو اسے بھی نہیں پتا کیا حالات ہونے والے، لیکن یہ ضرور ہونے والا ہے کہ ہم مریں گے، یہ حق ہے، اور اس کے بعد اگر ہماری لائف آنے والی ہے جو کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے تو وہ کس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی، وہ ہم فیصلہ کریں گے جب ہم یہاں ایسے عمل کریں گے۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہم سمجھ گئے کہ بھئی ہمیں برائی سے دور رہنا، اچھائی کے قریب رہنا، اور یہی ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے، اور اس سے ہمیں بہت سے عمل پتہ چلتے ہیں، ہمارا عقیدہ، دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، دوسرے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں لوٹ کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا ہندو بھائی بہن مذاق اڑا رہے تھے مسلمانوں کا کیونکہ وہ بھائی صاحب جو ہیں قرآن کا انسلٹ کر رہے تھے، اب اللہ نے پلٹ کر کے کیسے ان کے اوپر عذاب کی شکل میں انہی کو بے عزت کیا۔ لیکن کیونکہ کچھ لوگ ایسا نہیں دیکھ رہے، ان کو کرما سے مطلب نہیں، ان کو ان کی طرف پلٹ کے آتا ہے وہ نہیں، تو آج کی تاریخ میں وہ بیچارے اریسٹ کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی سمودائے کو ٹارگٹ کر رہے پہلے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں کیونکہ وقت لگتا ہے، فوراً بجلی تھوڑی گری آتی ہے کوئی گالی دیتا ہے تو، لیکن وہ گالی دینے سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس شخص کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں، اور اس شخص کی جو امیج ہوتی ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے برا بھلا کہنے سے۔ تو ایسے انسانوں کی معاشرے میں نہ عزت ہوتی ہے، سوسائٹی میں نہ ان کو کوئی ایسے رسپیکٹ فل وے میں دیکھتا ہے۔ لیکن اگر وہ کام کرتا رہے اپنے اوپر، اور جیسے کہ قرآن میں حدیثوں میں ہے کہ آسمان جتنا گناہ کرے تو بھی معافی ہے، تو ٹھیک ہے اگر 40 سال 50 سال کی عمر میں توبہ کر لے اور بولے ٹھیک ہے میں اب گالی نہیں دوں گا تب بھی، لیکن یہ تو اپنے اوپر عمل کے اوپر ہے۔ بھائی اگر انسان واقعی ترقی چاہتا ہے تو پہلے سے قابو کرنا شروع کرے خود پر، اور دیکھیے وہ اس کو جو اجر ملنے کو ہے اس دنیا میں نظر آتا ہوا دکھائی دے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ بھائی جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں اندھا رہے گا۔ تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ برائی سے کیا آ رہا پلٹ کے، جو یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے برے عمل سے کیا ہوتا ہے، جو یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے جو گندگی میں پھیلاتا ہوں، جو برا بھلا میں کہتا ہوں دوسروں کو، اصل میرے اپنے ہیں، اور میں دوسروں کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں کسی سے انفلوئنس ہو رہا ہوں۔ تو جو یہ سب نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان پر پلٹ کے آئے گا، تو جو چیز سمجھنے کی وہ یہی ہے کہ ایتھیزم جو دھرم ہے وہ ان چیزوں پہ زیادہ سوال اٹھاتے ہیں جن پر بد عقیدہ ہے، اسپیشلی ان لوگوں کا جو ایسی چیزوں کو ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں، مانو جیسے پہلے آسمان پہ اللہ آ جا رہا ہے، دنیا گول ہے، حضرت خضر نے جو ہے وہ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، تو پھر اللہ کے نبی نے کیا دیکھا تھا آسمان پہ جاتے ہوئے سورج کو۔ تو یہ سب باتیں ایمان کا حصہ نہیں ہیں، جو مسلمان جن باتوں پہ ایکچولی میں ڈیبیٹ کرتے، کیونکہ میں بھی جب ایتھیسٹ تھا تو میں بھی یہی سوال اٹھاتا تھا اور مسلمان جواب نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں جن چیزوں کو ایمان کا حصہ بنایا وہ یہ تھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ تو یہ نہیں بولا تھا کہ آپ کو دنیا گول بولنی ہوگی، چپٹی بولنی ہوگی، آسمان کو نیلا بولنا ہو یا پیلا بولنا ہوگا۔ ایمان لانا ہوگا کہ کسی نے تو بنایا نظام،
یہ اچھائی برائی تو کسی نے بنائی، یہ فرشتے جو تم پر نازل ہوتے ہیں جب تم اچھے عمل کرتے ہو تو تمہیں سکون پہنچاتے ہیں، تمہارے دل اور دماغ سے جو ہے فکر کو غائب کر دیتے ہیں، اس پہ تو ایمان لاؤ گے نہیں لاؤ گے۔ لیکن کیونکہ اتنا دور جا چکا ہے، یہ سب میٹر نہیں کرتا اب لوگوں کے لیے، تو اسی لیے اب وہ ایتھیسٹ بنے، ادھرمی بنے، اس سے کوئی فرق نہیں، کیونکہ جو لوگ آج بھی ریلیجیس ہیں اور اپنے آپ کو بولتے ہیں میں مسلمان یا ہندو یا کرسچن، اور ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی نالج نہیں ان کو، وہ بھی ادھرمی ہی ہے۔ تو جو صاف سیدھی بات یہی ہے کہ اسے پہچاننا، ہماری اپنی ضرورتوں کو پہچاننا، ہمارے جسم کو پہچاننا، ہماری ذہنیت کو پہچاننا، ہمارے عقیدوں کو پہچاننا، اور جو ہمیں سینسز دیے ہیں اس کا استعمال ڈھنگ سے کرنا، یہی سکھایا جا رہا ہے اسلام میں۔ اور جو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ اس سے دور ہے، اسی لیے منع کیا نہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نہیں پتہ تم کس کا مذاق اڑا رہے ہو، کل کو یہی چیزیں تمہارے کام آتی ہیں۔ تو خیر یہی تھا میرا پوائنٹ آف ویو، آپ کا کیا ہے کامنٹ میں اپنی ضرور رائے رکھیں، ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیکٹ کر لینا، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں۔ دوستوں اگر آپ کو ریورٹ مسلم کی، یعنی جو غیر مذہب سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی کہانیاں پسند آ رہی ہو، ان کے سوال جواب وہ جو شیئر کر رہے ہیں آپ سے بات، یہ پسند آ رہی ہو، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دینا کہ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز میں لے کر کے آپ کے لیے آتا رہوں گا۔ ویسے تو دنیا میں ایک ہی مذہب ہے، اسلام، ٹھیک، مسلموں کے، ہمارے لوگوں کے مطابق۔ باقی جو سارے دھرم بنے ہوئے دنیا میں بنائے گئے ہیں، لیکن اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں آنے والا پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، ان کو نالج مل سکے۔ سب سے پہلے دنیا میں جو شخص آیا تھا وہ آدم علیہ السلام آئے تھے، اس کے بعد اللہ نے اماں ہوا کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد دنیا کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کے بعد شیطان کو آزادی دے دی گئی کہ تو بہکا سکتا ہے جتنے لوگوں کو بہکا، لیکن جو میرے ماننے والے ہوں گے، اللہ نے کہا جو صحیح راستے پہ چلنے والے ہوں گے وہ ہرگز تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے پہ چلیں گے۔ تو دوستو اسی طرح کی اور بہت ساری ویڈیو آپ کے لیے لے کر کے آتا رہوں گا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو لائک کر کے مجھے بتائیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔